نماز سے پہلے کچھ شرائط ہیں جن کو فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو شرط ہے بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یعنی جو بدن ہے یہ حد سے اصغر سے اور حد سے اکبر سے پاک ہو۔ یعنی اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لے، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لے۔ پھر مکان اور مقام کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ اس کے ہاتھ لگیں گے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس جگہ اس کی پیشانی لگے گی اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ اس کے پاؤں مبارک کھڑے ہوں گے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جگہ کا یعنی مقام اور مکان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نیت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نیت اب دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب اس میں سے ایک مسئلہ تشویش والا ہے۔ اب جس وقت امام اور مقتدی اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے اقامت شروع کی، تو اقامت شروع کرنے سے پہلے اب نیت جو کر رہا ہے، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اقامت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ نیت میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، یعنی بعض حضرات اب امام والضالین تک پہنچ رہا ہوتا ہے اور یہ اس کا جو مقتدی ہے یہ پیچھے نیت کر رہا ہے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز پڑھ، عشاء کے پیچھے سے امام کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر، یعنی لمبی چوڑی تفصیل سے کیا کر رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب اقامت ہو رہی ہو اقام اللہ و ادامہ، قد قامت الصلاۃ اقام اللہ و ادامہ، یعنی تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے ہوں، تو زبان سے نہ بھی کہے تو دل اس کی ترجمانی کر رہا ہے، تو نیت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وقت کا تعین ہو جائے، یعنی عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، وقت کا تعین بھی ہو جائے اور پھر قبلے کی جانب اس کا رخ ہو جائے۔ یہ نماز سے پہلے کی ہیں۔ اب نماز کی جو اندر کی ہیں اس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کو اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اب تمام انسان کے وہ کام جو مباح ہیں یعنی حلال کام ہیں، یعنی کھانا اس کا حلال ہے، پینا اس کا حلال ہے، گفتگو کرنا اس کا حلال ہے، سلام کا جواب دینا اس کا حلال ہے، لیکن جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہوگی اب مباح چیز بھی حرام ہو چکی ہیں، یعنی حلال چیز بھی حرام ہو چکی، اب کسی کے ساتھ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، کسی کی گفتگو کا جواب وہ نہیں دے سکتا، کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، حرام ہو چکا ہے، تو تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ کو باندھ لینا یہ بھی اس میں فرض ہے۔ اس کے بعد قیام ہے، قیام کرنا بھی فرض ہے، پھر بھی اس لیے کہ قرآن پاک میں وقوموا للہ قانتین، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور پھر اس طرح یعنی کہ اس کے اندر تلاوت کرنا یہ بھی فرض ہے، رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، اور 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے، اور آخری مقدار تشہد کے بیٹھنا یہ بھی اس کے لیے فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب